ابھی اس کانفرنس کے بعد آپ سب کے لیے اس کی ڈیویڈیز بنائی ہوئی ہیں، آپ سب کو ایک کاپی دیں گے، اور یہی چیز ابھی ٹیلی ویژن پہ بھی چلی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کلبھشن یادیو کے بارے میں آپ کے پاس بہت ساری انفارمیشن آ چکی ہے، وقتاً فوقتاً یہ پچھلے دنوں میں ریلیز ہوتی رہی۔ جسٹ ٹو ریکیپیچولیٹ، یہ ایک سرونگ انڈین نیوی کے آفیسر ہیں، کمانڈر رینک کے ہیں، جو کہ لیفٹیننٹ کرنل کے برابر ہے، اور انہوں نے پہلے انڈین نیوی میں کمیشن لیا، پھر نیول انٹیلیجنس میں رہے، اور وہاں سے پھر یہ را میں ان کی ٹرانسفر ہوئی۔ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے یہ جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان ان کے مشن میں شامل تھا، پاکستان میں ایکٹیویٹیز پلان کرنا، انٹرفیرنس، انریسٹ، اور خاص طور پہ بلوچستان میں اور کراچی میں ایکٹیویٹیز کرنا، یہ ان کے مشن میں شامل تھا۔ یہ ڈائریکٹلی ہینڈل ہو رہے تھے ایز پر ہم بائی دا انڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، انڈین را کے چیف، اور ایک جوائنٹ سیکرٹری جو کہ اے کے گپتا، جن کا بھی یہ نام بھی بتا رہے تھے، وہ ان کو ہینڈل کر رہے تھے۔ اور اپنے انٹیلیجنس کیریئر میں اس مشن کے لیے انہوں نے اسلام میں کنورٹ کیا ایز پر ہم، اور پہلے یہ بوٹ بزنس میں آئے، اور اسی کور کے اندر یہ گڈانی میں انہوں نے چکر لگایا، اس میں یہ ایک سکریپ کے ڈیلر بھی بنے، تو وہاں سے یہ آ کے سکریپ بھی خریدا اسی کور کے اندر، اور ابھی چاہ بہار میں یہ جولری کا کاروبار کر رہے تھے۔ ان کے ایک اور بھی اکمپلس ہیں جو کہ ان کے پارٹنر تھے، اور جس دن انہوں نے پاکستان میں کراس اوور کیا، جو کہ ابھی انہوں نے اس ویڈیو میں بتایا، تو وہ ان کے پارٹنر ان کو سروان بارڈر پہ ادھر سے چھوڑ کے آئے، اور پاکستان میں تفتان کی طرف سے یہ بلوچستان میں آئے۔ تو یہ اسٹیبلش ہوا کہ یہ ایک را کے آفیسر تھے، اور ایک را کا نیٹ ورک پاکستان میں موجود ہے، خاص طور پہ یہ بلوچستان میں جو ایکٹیویٹیز بتا رہے ہیں، جن لوگوں سے ملا کرتے تھے، سو را کا ایک نیٹ ورک ہے، اور پاکستان میں یہ انٹرفیرنس کر رہے تھے۔ جب یہ پکڑے گئے ہیں تو ان کے پاس امریکن کرنسی بھی تھی، ان کے پاس ایرانین کرنسی بھی تھی، ان کے پاس پاکستانی کرنسی بھی تھی، اور ان کے پاس پاکستان کے نقشے تھے، اور علیحدہ سے خاص طور پہ بلوچستان کے تھوڑے بلونا نقشے بھی تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ انڈیا کے ساتھ انفارمیشن ایکسچینج کریں تو کوڈ ورڈ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو بتائیں کہ یور منکی از ود اس، تو دے ول انڈرسٹینڈ کہ کون پکڑا گیا ہے۔ ابھی میں آؤں گا کہ یہ ادھر کر کیا رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ آپریٹیوز کا ایک نیٹ ورک یہاں بناتے تھے، یہ فنڈنگ کرتے تھے، یہ ویپنز پہنچاتے تھے، اور یہ بندوں کی بھی اسمگلنگ کرتے تھے۔ یہاں سے بندے ادھر لے گئے، ابھی وہ مزید انٹیروگیشن ہوگی تو پتہ لگے گا کہ وہ ایکٹیویٹیز کے لیے جا رہے تھے، ٹریننگ کے لیے جا رہے تھے، کس کام کے لیے جا رہے تھے، اور اسی طرح بندے بیک انٹو پاکستان بھی ہو رہے تھے اسمگل۔ گوادر ہوٹل ان گوادر، جس میں کوئی چائنیز نیشنل ٹھہرے ہوئے تھے، اس میں دھماکہ کرنے کا بھی ان کو ایک ٹاسک ملا، جو کہ انہوں نے کیا۔ اسی طرح مہران بیس کی ٹاسکنگ اور فنڈنگ کا یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی ان کے نالج میں ہے۔ کراچی میں ایس ایس پی چودھری اسلم کا جو اسیسینیشن ہوا، جو ٹارگیٹنگ ہوئی، اس کا بھی یہ کچھ بتا رہے ہیں۔ اگلے دنوں میں لنکیجز نکلیں گے۔ کراچی کے اندر ایک سیکریٹیرین ٹائیگر فورس بنانے کی ٹاسکنگ کے بارے میں بھی یہ انفارمیشن دے رہے ہیں، اور بلوچ سب نیشنلسٹ کے ساتھ نیٹ ورکنگ، اور بلوچستان کے اندر ایکٹیویٹیز، سبورسیو ایکٹیویٹیز پلان کرنا، جس میں گیس پائپ لائن کی بلوئنگ، ریلوے ٹریک، یہ وہ ساری چیزیں، پلس ریوائول آف بلوچستان انسرجنسی۔ تو یہ ساری ان کی ٹاسکنگ اور ان کے باقی کی نیٹ ورکنگ کی ٹاسکنگ میں چیزیں شامل تھی، جس کے بارے میں مزید جیسے جیسے انٹیروگیشن ہوگی اگلے دنوں میں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اس میں گوادر پورٹ ان کا ہدف تھا ود ان دا کانٹیکسٹ آف سی پیک، کہ سی پیک کو
چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو ڈسرپٹ کرنا بھی ایک آبجیکٹیوز میں شامل تھا. اس کے لیے گوادر کو ٹارگٹ کرنا تھا. 30 سے 40 را کے ٹرینڈ ایجنٹس کو انفلٹریٹ کرانا تھا یوزنگ دا کوسٹ, پاکستان کوسٹ, along گوادر, پسنی, جیوانی اور بلوچستان انسرجنسی, جو کہ ان کی ڈی بریفنگ کے مطابق ابھی مرتی جا رہی ہے, جس میں بلوچستان کے لوگ الحمدللہ ابھی کھڑے ہو رہے ہیں اور رد کر رہے ہیں بلوچستان کے سب نیشنلسٹ کو. اس کو ریوائیو کرنا ایک ٹاسکنگ میں شامل تھا. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم سے کم کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بڑا ایویڈنس نہیں مل سکتا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں اس کی بہت کم مثال ملتی ہے کہ آپ سرونگ اتنا سینئر آفیسر دوسرے ملک کے اندر جا کے کاروائیاں کر رہا اور وہ پکڑا جائے. اور یہ الحمدللہ کریڈٹ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کو جاتا ہے. ISI is one of the best intelligence agencies in the world, and that is how it is recognized around the world. میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس کے بعد ہم کوشچن آنسر لیں گے ریلیٹڈ ٹو دس انسیڈنٹ. سو اف یو کین کنفائن یور کوشچنس ٹو دس. تھینک یو فار شیئرنگ ڈیٹیلس. دو چیزیں, ایک تو انڈیا نے کہا ہے کہ انڈیا نے مانا ہے کہ یہ بھارتی حکومت نے یہ مانا ہے, بھارتی وزارت خارجہ نے کہ یہ ہمارا شہری ہے, لیکن انہوں نے اس چیز سے ڈینائی کیا کہ سرونگ افسر نہیں ہے. دوسری انہوں نے کونسلر ایکسیس مانگی ہے, تو کیا کونسلر ایکسیس ان کو دی جائے گی؟ اس کے ساتھ ساتھ جہاں بہار کا ذکر ہوا تو یہ بتائیے کہ یہ بھی ایک کنٹروورسی آئی تھی کہ ایرانی صدر کے ساتھ یہ ایشو ریز کیا گیا, اس میں حقیقت کیا تھی؟ کیا اس میں بات ہوئی اور اس میں کیوں اتنی متنازع باتیں سامنے آئی؟ ایرانی صدر نے اس چیز کی تردید کی کہ ہمارے ساتھ یہ ایشو ڈسکس نہیں ہوا. آج اب بتائیے کہ اگر ایشو ڈسکس ہوا ہے تو اس میں دونوں ملک کیا تعاون کر سکتے ہیں آئندہ اس چیز کو روکنے میں؟ چونکہ ایرانی صدر نے یہ کہا تھا کہ جو ہی تعلقات دونوں ملکوں کے قریب ہونے لگتے ہیں کچھ ایسی افواہیں آتی ہیں, کچھ ایسے عناصر سرگرم ہو جاتے ہیں. تو اگر ایرانی صدر کے ساتھ بات چیت ہوئی تو کیا مستقبل میں ایسا تعاون آگے بڑھے گا؟ چونکہ ایرانی سرزمین بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے اور پاکستانی سرزمین بھی آف کورس ڈسٹرب ہو رہی ہے. تھینک یو. تھینک یو. سب سے پہلے تو یہ کہ وہ آفیسر انڈین نیوی کا یا انڈین را کا سرونگ آفیسر ہے یا نہیں. آپ نے ابھی اس آفیسر کو خود سن لیا. ہمارے پاس بہت ساری ایسی irrefutable ایویڈنس ہے جس میں صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ انڈین سرونگ آفیسر تھا. however انڈیا اس کو ڈینائی کر رہا ہے, تو ابھی آنے والے دنوں میں یہ آپ کو سارا کچھ کھل کے پتہ چل جائے گا. اور آپ ان سے ایکسپیکٹ بھی کیا کر سکتے ہیں. جو کونسلر کا ایکسیس ہے یہ ابھی چیزیں آگے چل رہی ہیں. یہ ایک انٹیلیجنس کے آفیسر ہیں, ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے ہیں, کسی ملاقات میں تھے اور سبورسو ایکٹیویٹی پلان کر رہے تھے, پش کر رہے تھے آگے. سو وی ول کراس دا برج وین وی کم ٹو اٹ. تو اگلے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے بیکاز اس میں ٹیکنیکلٹیز انوالوڈ ہیں. لاسٹ چیز ایرانین پریزیڈنٹ والی ہے. دیکھیں اس میں ایک چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ جو اس آفیسر کا مسئلہ ہے یہ ایک انڈین را کا سرونگ آفیسر ہے, پاکستان میں پکڑا گیا ہے. دس از اے سیپریٹ ایشو. جو اس کا ایرانین پریزیڈنٹ کے ساتھ یہ ریز ہوا یا نہیں ہوا, میرا خیال ہے کہ وی ہیو مووڈ آن بیکاز یہ ایرانین پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ یہ ریز ہوا تھا اور بڑے تحمل کے ساتھ انہوں نے سنا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو اس دن رات کو پھر اس کی فردر کلیریفیکیشن میں نے ایگزیکٹلی ٹیکسٹ بھی ایشو کر دیا تھا. سو را ایجنٹ کا ایشو نہیں بٹ را کا انوالومنٹ آف را ان انٹرفیرنس ان پاکستان وہ ایز سچ ایشو ہوا تھا. اور اس میں یہ کہ ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز اسپیشلی را کا یوز آف سوائل آف آور بردرز یہ ریز ہوا تھا. I think you can refer to the text that I issued on that day. Sir, personnel in any other country is the violation of United Nations Charter and is also punishable as per Pakistan's law. What course of action will government of Pakistan adopt after whole episode? Thank you. Thank you. I think the answer lies partially in your question. It is a violation of Pakistan's laws.
and it is disruption, interference in the internal affairs of Pakistan. اس لیے اس کو لیگل طریقے سے بھی اس کو پرسو کیا جائے گا اور ہر طریقے سے پرسو کیا جائے گا. اچھا میں نے یہ پوچھنا تھا ایکچولی ریلیٹڈ تو اسی سوال سے تھا جو متین حیدر نے کیا. ایک بات ابھی بھوشن یادیو نے بھی کہی کہ اس نے ارد گرد کے جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں اس کا ریفرنس کوٹ کیا, تو یہ لنکیج کائنڈلی تھوڑا سا ہمیں ضرور سمجھائیے, کیونکہ اس میں ایران ہے, افغانستان ہے, مینلی ہمارے یہی ہمسائے ہیں, بھارت تو ہے ہی ہے. دوسری اہم بات, اس میں 3 مارچ کو یہ اریسٹ ہوا اور اس کی ٹائمنگ جو سلیکٹ کی, کیا اس میں کوئی ایسی معلومات بھی میسر آئی ہیں جس میں ایران کا یا ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی را کے ساتھ نیکسس سامنے آیا ہے, اور افغانستان کے حوالے سے بھی؟ دیکھیں, آج تک کبھی بھی کسی سٹیج کے اوپر بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ایرانین گورنمنٹ یا ایرانین انٹیلیجنس اس میں انوالو تھی, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اپنے بیان سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ چابہار میں بیس تھے, چابہار سے اگر آپریٹ کر رہے تھے. آئی کین نیور کلیم کہ جی یہ ان کو ایرانین انٹیلیجنس کو پتہ تھا, لیکن جو ایشو ریز بھی کیا گیا وہ اسی پوائنٹ آف ویو سے اس دن ریز کیا گیا تھا. اگر کسی ہمارے برادر ملک کا, ہمسایہ ملک کا سوائل یوز ہو رہا ہے, تو جیسا کہ ہماری آلریڈی ان سے درخواست ہے کہ اس کو بالکل کسی طریقے سے بھی اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, اور یہ چیز ایرانینز بھی کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے. دوسری چیز آپ نے ٹائمنگ کے بارے میں پوچھا ہے. ٹائمنگ یہ ہے کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں یہ اپریہینڈ ہوئے, اور ان کی ڈی بریفنگ انٹیروگیشن کرتے ہوئے میرا خیال ہے یہ بڑا نیچرل ٹائم تھا, تو نیچرل ٹائم کے اوپر یہ خبر پھر آپ تک پہنچی. جنرل صاحب, جی